بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آئینہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئینہ کے بارے میں اور اس سے متعلق اس کو استعمال کر کے کئی جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس کا استعمال بخوبی آپ سمجھ جائیں، اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسے سمجھ گئے تو بہت کچھ آپ بولنے لگیں گے، بہت کچھ آپ سمجھنے لگیں گے۔ تو اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ خلق خدا اس سے استفادہ کریں اور آپ بھی عربی زبان کے فروغ میں حصہ دار بنیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئینہ، یہ لفظ بھی اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگرچہ وہاں پر صرف لفظ اور اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ویڈیو نمبر 54 میں 54 میں جتنے بھی کوسچن ورڈز ہیں، سوالیہ الفاظ ہیں، سوالیہ حروف ہیں، ادات حروف ہیں، حروف استفہامیہ ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج میں آئینہ کو کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا اور اسے کئی مثالوں میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئینہ کا معنی ہے کہاں، ویئر۔ آئینہ یہ ظرف مکان ہے، یعنی کسی جگہ کو شو کرتا ہے، کسی جگہ سے متعلق سوال کو بتاتا ہے، سوال کرتا ہے۔ یہ ظرف مکان ہے، یعنی جگہ کو شو کرتا ہے، مکان کو شو کرتا ہے۔ اس کے ذریعے جگہ سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ خود لفظ بتا رہا ہے کہاں، تو جو اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی جگہ آئے گی، اور یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ یعنی آئینہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں جہاں پر میں نے آپ کے سامنے کیفا کو کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا، وہاں پر بھی اس پر روشنی ڈالی تھی اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مبنی بر فتحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مبنی بر فتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں جو آئینہ کے نون کے اوپر جو فتحہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ فتحہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر حال میں اس کے اوپر فتحہ ہی رہے گا۔ اگر اس سے پہلے مین آ جائے، الا آ جائے، پھر بھی اس کے اخیر حرف پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ یہی مطلب ہے مبنی بر فتحہ کا، یعنی زبر لازمی ہے اس کے ساتھ ہر حال میں۔ زبر ہر حال میں اس کے اوپر آئے گا، تو اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مبنی بر فتحہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کے اوپر زبر آئے گا، نون کے اوپر جو زبر ہے، کیونکہ اعراب بدلتا رہتا ہے حالت کے اعتبار سے اور عامل کے اعتبار سے، لیکن آئینہ مبنی بر فتحہ ہے، یعنی فتحہ کے ساتھ یہ بالکل چپکا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ لازم ہے، اس لیے اس کا فتحہ کبھی بھی بدلے گا نہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے مبنی بر فتحہ کا کہ یہ زبر کے ساتھ فکس ہے۔ تو یہ آئینہ سے متعلق مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئینہ کا معنی ہے کہاں، ویئر۔ یہ ظرف مکان ہے، اس کے ذریعے جگہ سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آئینہ کو کئی مثالوں میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں اور خوب استعمال کریں۔ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ Where are you؟ آپ کہاں ہیں؟ یہ
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا کتنا استعمال ہوتا ہے بول چال میں. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، تو یا ایسے بھی پوچھتے ہیں این انت، آپ کہاں ہیں. تو یہ اس کا استعمال ہے. انت کا معنی ہے یو، آپ. این انت، ویئر آر یو، آپ کہاں ہیں. اور یہ جملہ مبتدا خبر کا جملہ ہے. اچھا سوالیہ ہے لیکن مبتدا خبر کا جملہ ہے. یا این خبر ہے اور انت مبتدا ہے. اس سے پہلے مبتدا خبر کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے ویڈیو نمبر 4 میں. تو اسے بھی ذہن میں رکھیں کہ این انت یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، اگرچہ یہاں پر مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے. پہلے خبر ہے، اس کے بعد مبتدا ہے این انت. پیٹرن یہی رہے گا کہ جب بھی ہم سوال کریں گے تو شروع میں ہمیشہ این آئے گا اور بعد میں جس چیز سے متعلق سوال ہوگا، جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ چیز کہاں پر ہے، وہ چیز کو ہم لائیں گے. یہاں پر ضمیر ہے تو انت آیا، اور اگر کوئی لفظ ہوگا، ورڈ ہوگا تو وہ معرفہ کے ساتھ آئے گا، الف لام کے ساتھ آئے گا، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. این حامد، این حامد، این حامد. Where is حامد؟ Where is حامد؟ حامد کہاں ہے؟ اب ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو جب بھی ہم پوچھیں گے کسی شخص سے متعلق کہ وہ کہاں ہے تو ہم این لائیں گے اور اس شخص کا نام لے آئیں گے. این حامد، این خالد، این راشد، این ابو جانہ، این ابو اسعد، این ابو شمامہ وغیرہ ذالک. جو بھی نام جس شخص کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہوگا ہم اس شخص کا نام لے لیں گے این کے بعد. ہمارا جملہ بالکل کمپلیٹ اور درست تیار ہوگا اور بنے گا. لہذا پیٹرن بھی اپنے سامنے رکھیں اور گرامر کی روشنی میں بھی اسے سمجھ لیں. این حامد مبتدا خبر کا جملہ ہے، حامد خبر ہے اور این حامد مبتدا ہے اور این خبر ہے. خبر پہلے آ گئی ہے اس میں اور مبتدا بعد میں ہے. اور یہ علم ہے، معرفہ ہے حامد، کیونکہ یہ علم ہے، پروپر ناؤن ہے. اور پروپر ناؤن جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی ڈیفینیٹ ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے سے پہلے والی ویڈیو میں آ چکی ہے، ویڈیو نمبر 2 یا 3 میں. این فاطمہ، این فاطمہ، این فاطمہ. Where is فاطمہ؟ Where is فاطمہ؟ فاطمہ کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے این کے بعد اس سے پہلے این حامد تھا. اب اس والے مثال میں، اس والے جملے میں، سینٹینس میں فاطمہ آ گئی. وہاں پر میسکولین نیم تھا، یہاں پر فیمینین نیم ہے، مؤنث کا نام ہے این فاطمہ. اب مؤنث کا کوئی نام ہم لے آئیں گے، این زینب، این خدیجہ، این رقیہ، این وغیرہ وغیرہ. تو اس پیٹرن کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس پر آپ ہزاروں جملے اس طرح کے بناتے چلے جائیں آسانی کے ساتھ. اور اس پیٹرن پر آپ کا جملہ بالکل 100% کریکٹ بنے گا اور درست بنے گا، کوئی غلطی اس میں نہیں ہوگی. این المفتاح، این المفتاح، این المفتاح. Where is key؟ چابی کہاں ہے؟ چابی کہاں ہے؟ این المفتاح. ہم اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. چابی آپ کو نہیں مل رہی ہے، کہاں پر وہ رکھی ہے؟ ٹیبل پہ ہے، میز پہ ہے، جیب میں ہے، بیگ میں ہے، کہاں پر ہے؟ کھوٹی پہ جو ہے کیل میں ٹنگی ہوئی ہے، کھوٹی میں ٹنگی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کو پھر اس کا جواب دیں گے. تو یہاں پر ابھی تو ہم آئینہ کو سوال کر کے دکھا رہے ہیں، آپ اس کا جواب اپنے حساب سے دے سکتے ہیں مبتدا خبر کے ذریعے سے. این المفتاح، چابی کہاں؟ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ این المفتاح کے بعد المفتاح جو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ورڈ ہے، لفظ ہے. اس سے پہلے جو 2
لفظ استعمال کیا تھا حامد اور فاطمہ، وہ علم تھا اس لیے اس پر الف لام نہیں تھا، کیونکہ وہ نام تھا کسی شخص کا، پرٹیکولر پرسن کا، اس لیے اس پر الف لام نہیں تھا۔ وہ معرفہ علم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر الف لام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس پر الف لام آپ لگا دیں، لیکن معرفیت اس پہ پہلے سے آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے والے جو مثال تھی این انت میں انت جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور جو ضمیر ہے عربی میں وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر این انت تھا۔ یہاں پر المفتاح، این المفتاح یہ لفظ ہے، اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہوگا تو ہم الف لام کے ساتھ اس لفظ کو لے آئیں گے، جملہ ہمارا پورا تیار ہو جائے گا۔ این المفتاح، جیسا کہ ہم دوسری مثالوں کے ذریعے بھی اسے سمجھیں گے۔ این المفتاح، ویئر از کی چابی کہاں ہے؟ این القلم، این القلم، ویئر از پین، قلم کہاں ہے؟ یہاں دیکھ رہے ہیں این القلم، الف لام والا لفظ ہے، این کے بعد این القلم، ویئر از پین، قلم کہاں ہے؟ این الطلاب، این الطلاب، ابھی دیکھیں یہاں پر پلورل لفظ آ گیا ہے، الطلاب جمع ہے، این طالب سنگولر ہے طالب، اور طلاب پلورل ہے جمع ہے، طالب اسٹوڈنٹ اور طلاب اسٹوڈنٹس۔ تو جو بھی لفظ ہوگا سوال سنگولر کے بارے میں ہو یا پلورل کے بارے میں ہو، ہم الف لام کے ذریعے سے اس لفظ کو لے آئیں گے۔ الطلاب اور این سے پہلے این الطلاب، ویئر آر اسٹوڈنٹس، طلبہ کہاں ہیں؟ این الطلاب، این المدرسون، اساتذہ کہاں ہیں؟ تو اس طرح سے ہم لفظ لے آئیں گے، وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو، الف لام کے ساتھ معرفہ لفظ لے آئیں گے۔ این کے بعد این الطلاب، ویئر آر اسٹوڈنٹس، طلبہ کہاں ہیں؟ این السیارہ، این السیارہ، ویئر از کار، کار کہاں ہے؟ این سے پہلے کبھی کبھی من داخل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس مثال میں، من این انت، من این انت، من این انت۔ یہ سوال بھی ہم بہت پوچھتے ہیں اپنے نئے جانے والے سے، ویئر آر یو فرام، ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں، یعنی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عربی میں ہم پوچھیں گے من این انت، یا سید، اے جناب، اے صاحب آپ کہاں سے ہیں، یا سید آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے آگے، من این انت یا سید، یا شیخ، یا معالی دکتور، وغیرہ وغیرہ ذلك۔ من این انت، ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم جملہ ہے، جب بھی ہم آپ کسی سے پوچھیں گے اس کی جگہ سے متعلق کہاں کا رہنے والا ہے تو اس طرح سے سوال کریں گے۔ اور اس میں جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ این سے پہلے کبھی من آتا ہے اور کبھی الا بھی آتا ہے، جو ہم اگلی مثال میں دیکھیں گے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ این سے پہلے کبھی الا آتا ہے، جیسا کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، الی این تذهب، الی این تذهب، ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ الی این تذهب، ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا عربی کے حساب سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے، الی این تذهب، آپ کہاں جائیں گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ اور فیوچر اور پریزنٹ کنٹینیوس تینوں سے انگلش میں کرتے ہیں اور اردو میں بھی۔ تو الی این تذهب، ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں، اس کا وہ مطلب بھی ہوگا جو میں آپ کو بتایا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئینہ کو سمجھ گئے ہوں گے، اب اسے اپنے دوسرے جملوں میں بھی خوب استعمال کریں اور ان جملوں کو بھی استعمال کریں، اور عربی پھٹافٹ آپ بولیں اور آسانی کے ساتھ بولیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔